دعا کی قبولیت کے اوقات: اذان اور اقامت کے درمیان، شب قدر میں، تہجد کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دن کی ایک گھڑی، سجدے میں، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں اور بارش برستے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ عبادت ہی عبادت۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اس کا حفظ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کھانا کھانے کا ایک اہم ادب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے برتن کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے کناروں سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ روزہ نفس کو قابو کرنے کا نام ہے۔ غصہ نہ کریں، عبادت کریں اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ توبہ کی مہلت اور قبولیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اس میں ایک بہت بڑے خزانے کی کنجی ہے، تو کیا آپ صرف ایک ہی کنجی آزمائیں گے؟ تو پھر شب قدر میں ایک ہی رات پر اکتفا کیوں؟ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو نہیں بتا سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما دے۔ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کو اچھا اور قدر کرنے والا ہمسفر عطا فرما۔ اس رمضان کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی ضروری تعلیم دیں۔ عبادت کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں مگر نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہوا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرے۔ پچھلے سال رمضان میں آپ نے جو باتیں کیں، آج آپ کو اس کی تکلیف اور تھکاوٹ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہے۔ رمضان میں طبیعت جب بھی سستی کی طرف جائے، اس سے قرآن کے یہ دو الفاظ یاد دلاؤ، گنتی کے چند دن۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے، اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ماں کی دعائیں نظر نہیں آتی لیکن ہر طرف سے آنے والی مصیبت کے خلاف ڈھال بن جاتی ہیں، ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ہمارے گرد ایک حصار بنائے رکھتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سنبھال لیتی ہیں۔ الحمدللہ کثیرہ، اتنی بڑی نعمت عطا کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو قدردان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔